نظر پرواز کے 20 منٹ بعد جہاز کا جوان کاکپٹ کے جانے بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے ادب سے کہا، سر آپ تشریف رکھیں، کاکپٹ میں جانے کی اجازت نہیں، مگر خوبرو فضائی مہمان کو جواب دینے کی بجائے یہ نوجوان دھکا دیتے ہوئے کاکپٹ میں گھس گیا۔ ناظرین، نوجوان نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی پسٹل نکال کر پائلٹ کی کنپٹی پر رکھ دی، جبکہ اس دہشت گرد نوجوان کے 2 ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافروں پر تان لی۔ خواتین و حضرات، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ یہ واقعہ پاکستان انٹرنیشنل لائن 554 کی ہے۔ یہ 25 مئی 1998 کو اغوا ہونے والا مسافر جہاز کا ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس میں ہر لمحہ ڈرامائی موڑ آتے رہے۔ ناظرین، یہ طیارہ تربت ایئرپورٹ سے اڑا اور گوادر سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوا، جس میں عملے سمیت 38 مسافر سوار تھے۔ دوستو، اس طیارے کو 6:30 پر کراچی پہنچنا تھا، مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکرز نے کرنا تھا۔ ہائی جیکرز کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا کہ طیارہ کراچی نہیں بلکہ انڈیا کے ایئرپورٹ پہ ہی اترے گا۔ ناظرین، اس کے بعد دہشت گردوں نے کیپٹن عزیز کو بھارتی سول ایویشن سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا، جس پر کیپٹن عزیز نے ایسا ہی کیا اور جہاز کی سمت بھی بدلی۔ ناظرین، اس دوران ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور فوراً 2 F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ کیپٹن عزیز دہشت گردوں کے اناڑی پن کو سمجھ گئے تھے۔ دہشت گردوں کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دہلی ایئرپورٹ پہ رابطہ کیا۔ دراصل کیپٹن عزیز نے اپنے ہی ملک کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطے میں تھے، جبکہ دہشت گردوں کو باور کرایا جا رہا تھا کہ وہ دہلی ایئرپورٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ناظرین، ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جہاز کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ پر اتارا جائے۔ کیپٹن عزیز نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایندھن بہت کم ہے، لہٰذا ہم دہلی ایئرپورٹ لینڈ نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے خوراک اور ایندھن لینا پڑے گی۔ ہائی جیکرز ہر صورت طیارے کو دہلی لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نقشہ تھا اور نقشے کو دیکھتے ہوئے بھارتی بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن عزیز نے کہا کہ بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے، جس کے بعد دہشت گردوں نے بھوج ایئرپورٹ پہ اترنے کو کہا۔ کیپٹن عزیز نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکرز بھوج ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں، جس کے بعد کنٹرول ٹاور سے زبردست ہندی میں بات ہونے لگی۔ دہشت گردوں نے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی تجربہ کرنے کے خلاف ہے، اور اسی ہائی جیکنگ کے ذریعے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کرے۔ تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف بتایا گیا کہ پردھان منتری نے ان کو بھوج ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا جی کے نعرے لگائے۔ ناظرین، یہ پورا ڈرامہ حیدرآباد کے فضائی حدود میں ہو رہا تھا، جبکہ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے اور پولیس نے ایئرپورٹ کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ SSG کمانڈوز، پولیس اور رینجرز الرٹ کھڑے تھے۔ ناظرین، افسران کی نگاہیں سکرین پر تھیں اور جہاز نے صرف ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری کے ساتھ جہاز کو مزید بلندی پر لے گئے تاکہ دہشت گردوں کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی بھارت جا رہے ہیں۔ ناظرین، حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں اور ایئرپورٹ سے سبز ہلالی پرچم اتار کر بھارتی پرچم لگا دیا گیا، جبکہ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات بھی ہندی میں دی جا رہی تھیں۔ ناظرین، جیسے ہی دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے۔ جہاز کو انتہائی مہارت کے ساتھ رن وے پر اتارا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ دوستو، یہ ٹیم SSP حیدرآباد اختر دورانی، ASP ڈاکٹر عثمان انور اور کمشنر سہیل اکبر پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف بالترتیب اشوک بھوج ایئرپورٹ مینیجر، پال رام اسسٹنٹ ایئرپورٹ مینیجر، جبکہ سہیل اکبر شاہ نے خود کو DC راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ ٹائٹ ہندی میں بات شروع کی، جس کے بعد دہشت گردوں کو 100% یقین ہو گیا کہ وہ واقعی انڈیا کے بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں۔ اس کے فوراً بعد دہشت گردوں نے خوراک اور ایندھن کی ڈیمانڈ کی، مگر بات طویل ہوتی گئی۔ اسی ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو یہیں اتار کر دہلی چلے جائیں، اور رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اتارے گئے۔ عورتوں اور بچوں کے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی وار میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے ساتھ داخل ہوئے۔ خواتین و حضرات، اللہ اکبر کے نعرے نے دہشت گردوں کو حیران زدہ کر دیا۔
اور بدحواسی میں ایک ہائی جیکر نے اپنے ہی ساتھی پر فائر کر دیا، مگر نشانہ خطا گیا۔ ہائی جیکر حیران و پریشان تھے کہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ ناظرین، چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بنتے ہوئے دہشت گردوں کی طرف مسکرا کر کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ خواتین و حضرات، کیپٹن عزیز بڑے سکون سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ اس واقعے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے اور 17 سال بعد 2015 کو تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دی گئی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔